دنیا میں ایک ابلاغی انقلاب برپا ہوا۔ پہلے الیکٹرانک چینلز کی بھرمار ہو گئی، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا آ گیا، یوٹیوب آ گیا، ٹویٹر آ گیا، فیس بک آ گیا، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی غنیمت اور سہولت بھی ہے، بشرط یہ کہ اس کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر ان کے سوئی استعمال زیادہ ہو تو اس صورت میں یہ کسی بڑے فساد کے باعث بھی بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا کوئی مہار نہیں ہے، اور جس کے جو جی میں آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے۔ بہت ساری لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، لیکن ان کے کٹکھٹانے کا کوئی مؤثر دروازہ نہیں ہے۔ تو حکومت نے اب ایک بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا ہے، اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس بل کے ذریعے سوشل میڈیا کے منفی استعمال کو روک رہے ہیں، لیکن نقاد کہہ رہے ہیں اور صحافتی تنظیمیں کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس بل کے ذریعے آوازوں کو بند کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے قدغنیں لگائی جا سکتی ہیں، پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ تو آج کے جرگے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بل ہے کیا، اور حکومت کے وعدے میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افضل بٹ صاحب، جو کہ صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے نیر علی صاحبہ، جو کہ سیکرٹری ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی، اور اس طرف تشریف فرما ہے جناب آصف بشیر چودھری صاحب، جو سیکرٹری جنرل ہے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زاہد گشکوری صاحب، جو کہ ہیڈ ہے ہم انویسٹیگیشن ٹیم کے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور میں پہلے بٹ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں سے مشورہ کیا ہے، تو کیا مشورہ کیا ہے حکومت نے آپ لوگوں سے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حکومت نے خود اپنے اس دعوے کی تردید بھی کر دی ہے کہ بہت کوئی 2 ماہ پہلے ہم سب تھے، تو جب بات چیت شروع ہوئی تھی ہم نے ٹائم لیا کہ ہم سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایسا بل لا رہی ہے۔ تو آصف بشیر چودھری صاحب تھے، نیر صاحبہ تھیں، جتوئی صاحب، ناصر زائی صاحب، ہم تارڑ صاحب سے ملے تھے، تو اس وقت کوئی چیز پریکٹیکل تھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا کہ ہمیں بتا دیں کوئی آپ کے پاس مسودہ ہو، تو انہوں نے کہا جب مسودہ آئے گا تو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اب جب یہ قومی اسمبلی سے جس دن پیش ہوا، پاس ہو گیا، تو میرا ایک پی ایف جے کے پریزیڈنٹ کے طور پہ اسٹیٹمنٹ چلا کہ عطا تارڑ صاحب نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پھر تارڑ صاحب نے مجھ سے یہ شکوہ کیا کہ دیکھیں، آپ نے بیٹریل کا لفظ لکھا ہے، اگر آپ لکھتے کہ بھائی میں نے وعدہ پورا نہیں کیا تو میں اس کو آن کرتا کہ واقعی ہمارا پی ایف جے کے ساتھ وعدہ تھا جو ہم پورا نہیں کر سکے۔ تو یہ آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دیکھیں گے اور سنیں گے۔ تو اس لیے ہمارا جو ابھی جھگڑا ہے، ابھی ترامیم پہ ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارا جھگڑا شروع ہوا، جو ہم نے ملک گیر پروٹیسٹ کی کال دی، جو ہم نے اعلان کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم دھرنا دیں گے، ملک بھر سے لوگ آئیں گے، ابھی تو وہ اس بات پہ تھا کہ آپ نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میڈیا لاز کے حوالے سے جو بھی کوئی کام ہوگا وہ سٹیک ہولڈر یعنی پی ایف جے اور ہماری جیک کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ہوگا، تو آپ نے ہمیں بتائے بغیر یہ بل پیش کر دیا۔ ہمارا جھگڑا تو شروع ہی اس بات سے ہوا ہے کہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی، اور اب گورنمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے سینٹ سے پاس کرنا تھا، یہ طے تھا، کیونکہ ایک دن پہلے تارڑ صاحب نے ہمیں مذاکرات کے لیے بلایا، جس دن قومی اسمبلی میں یہ 4 بجے پیش ہونا تھا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہم نے ڈسکس کیا کہ گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے بل پہ ڈسکس کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ کوئی مسودہ ہی شیئر نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے ادھر سارے ہی جرنلسٹ لوگ بیٹھے ہیں، جیک میں 4 ڈائریکٹر نیوز صاحبان ہیں، 4-5 ایڈیٹر ہیں، انہوں نے کہا جی آج گورنمنٹ نے پاس کرنا ہے۔ تو اس لیے اس جو تارڑ صاحب نے میٹنگ بلائی تھی 1 بجے، اس میں پھر میں، آر او جے کے سیکرٹری، نیشنل پریس کلب سیکرٹری، صدر، ہم گئے جیک کی طرف سے، جا کے کنوے کر دیا کہ کیونکہ آپ نے ہمیں مسودہ نہیں دیا، ہم نے پڑھا نہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کیا کریں گے۔ صرف ہم آپ کو یہ میسج کنوے کرنے کے لیے آئے ہیں
کہ آج ہم آپ کے ساتھ اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ 4 بجے تو آپ نے اس کو منظور کرنا ہے. اگر آپ اسے قومی اسمبلی میں ڈیلے کر دیتے ہیں 2 4 5 دن آگے لے جائیں, پھر آپ ہمیں دعوت دیں تو ہم کل بھی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے اسی دن قومی اسمبلی سے پاس کر لیا. تو یہ ہے کنسلٹیشن. اچھا نہیں, یہ تو تقریباً جو بھی پیکا ہو یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بل آئے تو صحافیوں کو پھر یہ شکایت ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہی تھا, اس حکومت میں بھی یہی ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. تو آپ لوگ کیا خود مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحافتی تنظیمیں اگر اپنے لیے خود قواعد و ضوابط بناتے تو ہم کبھی بھی یہ نہ کرتے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس لحاظ سے ہم صحافی خود ذمہ دار ہے کہ اپنے لیے رولز نہیں بنا سکے؟ بہت شکریہ صحافی صاحب. میرا یہ خیال ہے کہ صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں. اس سے پہلے ایک بل آیا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل, آپ سب کو یاد ہوگا 11 سال کی محنت, مشقت, جدوجہد, لڑائی کے بعد جو ہے ہم وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پاس کرانے میں کامیاب ہوئے تھے. اس وقت شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی منسٹر تھیں اور انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑ کے وہ بل ایک طرح سے جو ہے وہ پاس کروایا تھا ہمارے ساتھ مل کے. آج 3 سال تقریباً ہونے کو ہیں اس بل کو پاس ہوئے, اس سے زیادہ ہو چکا ہے میرا خیال ہے, اور ابھی تک اس کے رولز نہیں بنے ہیں. تو وہ رولز تو صحافتی تنظیموں نے نہیں بنانے, وہ رولز تو بنانے ہیں ان حکومتوں نے, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے. تو وہ تمام قوانین جو آپ کو پتہ ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت قوانین بنتے ہیں ہمارے یہاں, ایک دن میں 21 22 25 قوانین پاس ہونا تو مذاق ہے, ہو جاتے ہیں. نہ جو جنہوں نے پاس کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ جو پیش کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پاس ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب صحافیوں کے حوالے سے قانون سازی کی باری آتی ہے تو اس وقت نہ تو جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, صحافتی تنظیمیں ہیں, ادارے ہیں, وہ صحافی جنہوں نے اس کو بھگتنا ہے ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے بعد اچانک سے وہ تمام قوانین جن کو کالا کہہ رہی ہوتی ہیں یہی سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے JUI ہو, یہی نون لیگ, ان کے جو وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف ہوں, چاہے جو اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہیں, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس قانون کو جب PTI کی گورنمنٹ میں PMDA آ رہا تھا تو یہی تقریباً اس سے ملتے جلتی اتھارٹی وہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت یہ کالا تھا, پیکا جو ہے اس کو عدالت نے, ہائی کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس وقت تک یہ کالا تھا, اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہمارے ساتھ کھڑے تھے اس وقت. سیاسی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جرنلسٹ تنظیموں کے ساتھ کھڑی تھی وہاں پہ, اور بٹ صاحب اور ہم سارے وہاں اس وقت عدالت میں موجود تھے, اور ہم اس وقت عدالت نے اس کو پیکا کے قانون کو کالا قرار دیتے ہوئے باہر پھینک دیا. اب یہی کالا قانون جو ہے وہ سفید ہو گیا. ایسے کیا وجہ ہے؟ صاحب یہ جو سوشل میڈیا ہے خصوصاً, جو کچھ اس پہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کوئی بریک تو اس کو لگانی ہوگی نا. یہ اس حد تک حکومت کی بات درست نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اس سے پہلے ریگولر میڈیا کے لیے قوانین تھے حد تک کہ وہ بھی بڑے ویک تھے, اور کبھی بھی جرنلسٹوں کو ان کے تحت کبھی بھی پروسیکیوٹ کر کے کسی کو کوئی پنش نہیں کروایا گیا. ٹھیک ہے, اس میں یہی ہوتا تھا کہ طاقتور لوگ پھر اپنے طور پہ چیزیں سیٹل کر لیتے تھے, کسی کو نوکری سے نکلوا دیتے تھے یا کسی کو مار پڑ جاتی تھی. اب معاملہ ہے سوشل میڈیا کا, اب اس میں عام شہری کی بھی بات ہے. اچھا, بڑی ایک معصوم سی ہماری خواہش تھی کہ دنیا بھر میں جن لوگوں کے بارے میں قانون سازی ہوتی ہے ان کو ضرور سنا جاتا ہے, اور ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ ہمیں بھی سنا جائے. اور ہم بارہا منسٹر صاحب کو بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی مادر پدر آزادی کے خلاف نہیں ہیں, ہم خود وکٹم ہیں ٹرولنگ کا, اور ہم سمجھتے ہیں آزادی کے خلاف ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لکھے کے لیے جواب دہ بنائیں. ہمیں حکومت سب لوگوں کو جو بھی سوشل میڈیا پہ کوئی لکھتا ہے بولتا ہے اس کو جواب دہ ہونا چاہیے. ہم انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ افریقہ کے 2 ممالک ہیں جہاں پہ رائے دینا قابل دست اندازی پولیس ہے, جس میں FIA آ جاتی ہے, پولیس کیا بھی تم نے رائے دی غلط دی ہے تو ہمارے ساتھ چلو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اریسٹ ہوتا ہے نا,
تو وہ ایک سمپتھی ہو جاتی ہے، یار پتہ نہیں اس نے کیا کوئی اتنا سچ بول دیا کہ حکومتوں کی بھی ساکھ آپ کے سامنے ہے. وہ اگلے دن ٹی وی پہ ایسے آتا ہے وکٹری بناتے ہوئے، جھوٹ کا جو اس نے ایک پہاڑ گھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ وکٹری کی تصویر بناتا ہے، اس کے فالوورز کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس کے لسنرز کی تعداد بڑھ، آپ کسی کو اس میں سزا نہیں کر سکے.